المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل صدقة الماء عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة افضل قال سقي الماء باب ہے پانی کے صدقے کی فضیلت، پانی کے صدقے کی فضیلت۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی مکرم عزت مآب علیہ السلام سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلانا۔ جہاں پر لوگوں کو پانی کی حاجت ہو وہاں سبیل رکھنا یا کنواں یا حوض بنا دینا۔ اسی طرح جہاں جس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت ہو اور تکلیف ہو وہاں اسی کا صدقہ افضل ہوگا، اور حاصل یہ ہے کہ مخلوق خدا کو آرام پہنچانا، اس سے زیادہ ثواب کسی چیز میں نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو راحت پہنچانے میں بھی بڑا اجر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں کی صفیں لگائی جائیں گی، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ جنت والوں کی صفیں لگائی جائیں گی، پھر ایک شخص دوزخ والوں میں سے ان پر گزرے گا اور ان میں ایک شخص سے کہے گا اے فلانے تجھ کو یاد نہیں کہ ایک دن تو نے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھ کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا؟ اور کہے گا بے شک، آخر وہ اس کی شفاعت کرے گا، اور مالک کی جناب میں اور یہ دوزخی اس کی شفاعت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، اور ایک اور دوسری ادھر سے نکلے گا، اور جنت والوں میں سے ایک شخص کہے گا تجھ کو یاد نہیں ہے میں نے تجھ کو پانی دیا تھا طہارت کے لیے، پھر وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اس حدیث سے پانی دینے کا ثواب بہت ثابت ہوا۔ آدمی کو کیا، جانور کو بھی جب وہ پیاسا ہو پانی پلانا چاہیے، اور جو لوگ سخی مسلمان ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا پانی جو ہے وہ بند نہیں کرتے۔ سراقہ بن جاشم سے روایت ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بولے بٹکے اونٹ جو اپنے مالک سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، اپنے مالک سے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، میرے حوض پر آتے ہیں، تو جن کو میں تیار کرتا ہوں اپنے اونٹوں کے لیے تو مجھ کو کوئی ثواب ہوگا اگر میں ان اونٹوں کو پانی دوں۔ آپ نے فرمایا اونٹ میں کیا، ہر کلیجہ والے جانور کے پانی پلانے میں جس کو پیاس لگتی ہے ثواب ہے۔ اس حدیث کا مضمون ٹھیک ہے، لیکن سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہے۔ آگے ہے باب الرفق کی نرمی کا بیان۔ جس کا آدمی کا دل نرم ہوگا وہی بھی جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرے گا، وہ پانی کی نیکی ہو یا کوئی اور نیکی ہو۔ تو جس کا دل ہی سخت ہے تو وہ نیکی بھی بہت کم کرے گا، جس کا دل نرم ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق نصیب کرتے ہیں۔ اگر دل ہی سخت ہو جائے تو پھر اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ باب الرفق نرمی کا بیان۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ساری بلائی سے محروم ہے۔ یہ بلائی کا دروازہ سمجھو نرمی کو، جب نرمی آ جاتی ہے
تو پھر جو ہے بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھلائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے، یعنی ملائمت اور خوش خلقی اور پسند کرتا ہے نرمی کو، اور نرمی پر وہ ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ نرمی یہ ہے کہ بطور خاص، نرمی تو ہر کسی سے کرنی چاہیے، لیکن بطور خاص پتہ آدمی کو اس وقت چلتا ہے جب کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے جو خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرے، بال بچوں اور دوستوں سے آستگی اور لطف اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کرے، ان پر غصہ نہ ہو، جیسے نبی محترم نبی مکرم عزت مآب علیہ السلام کا حال تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی 10 سال خدمت کی، تو آپ نے کبھی ان کو سخت لفظ سے کبھی نہ گھورا، یعنی سخت الفاظ بھی نہ کہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی اف تک نہ کہا، اور یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ جو کام ہے یہ تو نے کیوں کام نہیں کیا، اور یہ نہیں کرنے والا تھا تو یہ کیوں تو نے کیا ہے، تو یعنی اف تک بھی نہیں کیا 10 سال۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر ایک کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے اور سختی اور غصہ کو پسند نہیں کرتا۔ لونڈی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی غلام تمہارے بھائی ہیں در حقیقت، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، اسی طرح نوکر چاکر، خدمتگار وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے تلے کر دیا، تو ان کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کو اتنا کام مت ڈالو جو ان کو تکلیف میں ڈالے، آرام سے نہ ہو سکے، اور کبھی ایسا کام ان پر ڈالو کہ تو تم بھی اس میں شریک ہو، کہ اگر اس کے لیے بھاری ہو تو تم بھی شریک ہو جاؤ، تو اس میں بھی صدقہ ہوگا، اس میں بھی بھلائی ہوگی، اس میں بھی نیکی ملے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد اخلاق شخص نہ جائے گا، جنت میں بد اخلاق شخص جائے گا، تو بد اخلاق جو ہے وہ نہیں جائے گا، اخلاق والا ہی جائے گا، یعنی جو اپنے غلام لونڈی کے ساتھ بد اخلاقی کرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا کہ اکثر لوگ اس امت کے غلام لونڈی ہوں گے اور یتیم، پھر کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ ان کے ساتھ احسان کریں، بعض ان کے ساتھ بد اخلاقی بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک، لیکن ان کی خاطر کرو جیسے اپنی اولاد کی خاطر کرتے ہو، اور ان کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا ہم کو دنیا میں کون سی عبادت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا گھوڑا جس کو تو باندھے اور اس پر سوار ہو کر لڑے اللہ کی راہ میں، یعنی تو گھوڑے کو جب یعنی پالے، جب تو اس کے ساتھ یعنی اس کو تو پالے، تو پھر تیری یہ نیت ہو کہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے، میں اس کو اس لیے کھلا پلا رہا ہوں کہ اس کے میں ذریعے جہاد کروں گا، تو تیرا غلام تجھے کافی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھے تو وہ تیرا بھائی ہے۔ اس کی سند میں حرکت سبقی مختلف بھی ہے۔ تو بہرحال جتنی احادیث سنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔